الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقر لصاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو من. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ نبی السلام کی ولادت کے پیش نظر ہر مسلمان مسلک اپنے انداز میں نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جبکہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو فالو کریں، مگر افسوس کہ آج کا مسلمان کتاب و سنت کو نظر انداز کر کے اسوہ نبی کو پس پشت ڈال کے
آپ کی محبت کی آڑ میں ہر وہ کام کرتا ہے جس سے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم آپ کا نام لے کر جو انداز اپناتے ہیں، کیا یہ زندگی میں آپ کو پسند بھی تھا؟ یہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرنا، یہ گانوں کی طرز پہ نعتیں اور پھر ان پہ جو ہے وہ بھنگڑے اور لڑیاں ڈالنا، یہ جو آج ہم آپ کے نام پہ انداز اپناتے ہیں، کیا یہ پیغمبر کو پسند تھا؟ 63 سالہ زندگی میں، ابتدائی زندگی کے ابھی آپ نبی اور رسول نہیں بھی تھے، اس وقت بھی یہ سارے کام آپ کو ناپسند تھے۔ کیونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے جس کا انتخاب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آغاز سے اس کی جو ہے وہ تربیت اسی انداز میں فرماتی۔ خود آپ نے وضاحت کی کہ نبی اور رسول سے پہلے بچپنے کے عالم میں، جانے انجانے میں ایسا موقع بھی آیا کہ دل ایسی محفل میں جانے کے لیے تیار ہوا، مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، آپ وہاں نہیں جا سکے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ سارے ساز کے آلات توڑنے کا حکم دیا ہے۔ بڑے عظیم سے عظیم علاقے فتح ہوئے ہیں، مکہ فتح ہوا ہے، آپ کی زندگی میں کئی خوشی کے لمحات آئے، مگر کبھی آپ نے جشن کے نام پہ یہ سارے جو آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کرتے ہیں وہ کبھی انداز آپ نے نہیں اپنایا۔ فتح مکہ جو عظیم اللہ کی نعمت ہے کہ جہاں سے آپ کو مجبور کر کے نکالا گیا تھا، آپ فاتح کی حیثیت میں اس علاقے میں داخل ہوئے، مگر ایسے موقع پر بھی نبی کریم علیہ السلام یا صحابہ نے کوئی اس انداز میں جشن نہیں منایا۔ آپ کا انداز تو یہ تھا، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی، کوئی خوشی کی خبر سنتے، فوراً سجدہ ریز ہو جاتی، نوافل ادا کرتی اللہ کے شکرانے کے طور پہ۔ تو ہمیں بھی کوئی بھی انداز اپنانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام کو یہ عمل پسند تھا؟ آپ ہمارے اس طرز عمل کو پسند فرمائیں گے، یا پھر وہی جو آپ نے اپنی زندگی میں فرما دیا تاکہ میں اور آپ متنبع رہیں کہ وہ انسان، آپ کے وہ امتی جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، یہ بے نماز، یہ زانی شرابی، یہ چور ڈاکو، ان کا ذکر نہیں ہو رہا۔ 5 وقت کے باجماعت نماز پڑھنے والے کہ جن کے نمازوں کی برکت سے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وہ حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نوٹ فرمانے کے لیے آپ کے پاس آنے کی کوشش میں ہوں گے کہ فرشتے درمیان میں شیشے کی دیوار حائل کر دیں گے۔ یہ نیک اعمال کرنے والے نمازی حضرات کے جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، ان کے نمازی ہونے کی علامت کے طور پہ یہ نیک لوگ
جب ان کو دیوار کے ذریعے روک دیا جائے گا، نبی کریم علیہ السلام جناب جبرائیل سے پوچھیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا یہ نیک اعمال تو کرتے تھے مگر یہ ہیں بدعت۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں کیسی کیسی بدعات انہوں نے ایجاد کی آپ کے علم میں نہیں۔ جب ان کے ان طرز عمل کا نبی کریم علیہ السلام کو علم ہوگا کہ وہ میرے نمازی امتی جن کے وضو کے آزاد چمک رہی ہیں، پکے نمازی ہیں، جب پتہ چلے گا کہ بدعتی ہے، انہوں نے ہر مہینے ہر ہفتے کے نام پہ طرح طرح کی بدعات ایجاد کر کے ان کو مذہبی جوش و خروش سے منایا کرتے تھے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر دین بعدی، کہ دفع ہو جاؤ کہ میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تم نے۔ آج ہمیں بھی کوئی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی طرز عمل اپنانے سے پہلے ضرور سوچ لینا چاہیے کیا یہ اللہ اور اس کے رضا والے کام ہیں بھی یا نہیں، اور پھر جن مقاصد کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ ہم پورے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کتاب و سنت کا علم نہیں بھی رکھتے مگر اللہ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا ہے، آپ عقل اور شعور رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو صاحب عقل بنایا ہے۔ کبھی اس بات پہ ہی غور کر لیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ میں، مہینے میں مسلمان متفق نہیں ہے کہ کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ۔ سلف کے مختلف اقوال ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں؟ اگرچہ جمہور ربیع الاول کے قائل ہیں مگر اس کے باوجود اس کے برخلاف امت کے جید افراد جو ہے وہ ربیع الاول کے علاوہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے 10 محرم کو آپ کی ولادت کے قائل ہیں، کوئی سفر کے مہینے میں، کوئی رمضان اور کوئی رجب کے مہینے میں آپ کی ولادت کا قائل ہے۔ اور پھر اگر جمہور کا موقف تسلیم کر کے ربیع الاول مان لیا جائے، پھر ربیع الاول کی کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، اس میں اسلاف کے سلف کے اقوال مختلف ہیں۔ کسی نے کہا، کسی کا دعویٰ کہ میری تحقیق کے مطابق آپ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ 5 کو، کسی نے کہا 8 کو، کسی کا دعویٰ 9 کا ہے، کسی نے کہا 10 کو، کسی نے کہا 12 ربیع الاول آپ کی ولادت ہے، اور کسی نے کہا کہ 17 ربیع الاول، ان دلائل کی بنا پر آپ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پہلے مہینے میں اختلاف، پھر تاریخ میں اختلاف۔ یہ اختلاف ہر صاحب عقل کو متنبع کرتا ہے کہ آپ کی ولادت میں کوئی خاص اہتمام جو اللہ کو مقصود ہی نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں دینی اعتبار سے کوئی اس دن کی فضیلت ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام خود بھی اس کا اہتمام فرماتے، اور آپ کے صحابہ کرام بھی اس وقت سے لے کر آج تک اسی انداز میں خوشی منائی جاتی۔ عید الفطر 1 شوال کو ہوتی ہے، پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہے، کسی کا دعویٰ نہیں کہ 5 کو ہوگی یا کسی اور مہینے میں۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، پوری امت متفق ہے، کسی ایک کا بھی قول اس کے برخلاف موجود نہیں۔ وجہ کیا ہے؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ہر سال اہتمام فرماتی ہے۔ جس دن کو ہر سال اہمیت کے ساتھ منایا جاتا ہے اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا؟ آپ کے ولادت کے مہینے اور تاریخ میں اختلاف، اور دن کے بارے میں بھی آپ کا فرمان موجود ہے سوموار کے بارے میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوموار کے بارے میں خود فرما دیا کہ ذاک یوم ولدت فیہ، کہ سوموار کا وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور آپ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پر۔ سال میں ایک سوموار کا نہیں، ہر سوموار کا کوئی اسپیشل سالانہ روزے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، ہر سوموار کو آپ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اور آپ کے دنیاوی دیگر معاملات کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی سوموار کے دن کا انتخاب فرماتے ہیں، نبوت ملنے کے لیے، رسالت ملنے کے لیے بھی، اور دیگر اہم معاملات کے لیے۔ تو دن کے بارے میں آپ نے خود وضاحت فرما دی۔ اب آپ کے اسی فرمان سوموار کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے عرب مورخین نے تحقیق کر کے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آئندہ کئی سالوں تک اب کیلنڈر ایڈوانس بن جاتے ہیں، تو انہوں نے ماضی کے اس سال تک کے سارے کیلنڈر بنانے کے بعد سوموار کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقی طور پہ عرب مورخین نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیقی اعتبار سے جو تاریخ ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول ہے کہ 22 اپریل 571 عیسوی کو صبح صادق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ موسم بہار میں عام الفیل کے سال جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ اختلاف ہی ہمیں ہر صاحب عقل کو بتلا دیتا ہے کہ اس کی دین میں اس دن کی کوئی ایسی اہمیت یا امتیوں کے لیے اس میں کوئی خاص اہتمام کا ذکر دین سے تعلق نہیں رکھتا، ورنہ نہ دن میں اختلاف ہوتا نہ مہینے میں اختلاف ہوتا۔ ہر سال مذہبی جوش و خروش سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام فرماتے، صحابہ کرتے، اور آج تک جو ہے وہ ساری امت اس دن وہی اہتمام کرتی جو مسنون ہوتا، مشروع ہوتا۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اصل تو آپ کی نبی اور رسول بنا کے یہ نبوت و رسالت والی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بنانا مقصود ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ تو اب آپ کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے روزے کے علاوہ اپنی کوئی سالانہ طریقے ولادت پہ کوئی اہتمام نہ سالانہ طور پہ کیا، نہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی کیا۔ آپ کے بعد جناب صدیق کا دور آتا ہے، 2 مرتبہ آپ دور خلافت میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جناب صدیق نے کوئی خاص اہتمام کا حکم نہیں دیا، نہ خود کوئی ایسا معاملہ کیا۔ جناب عمر کی دور خلافت میں 10 مرتبہ، جناب عثمان کے دور میں 11 مرتبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 5 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ عام مہینوں کی طرح یہ دن عام دنوں کی طرح گزر گئے، کوئی خاص آپ کی محبت میں اہتمام ربیع الاول کی کسی دن کسی رات نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ 110 ہجری کو اس روئے زمین سے آخری صحابی رخصت ہوتے ہیں۔ 110 ہجری تک ربیع الاول کی کسی تاریخ کو کوئی اہتمام امت میں موجود نہیں تھا۔
پھر صحابہ کے شاگرد تابعین کا دور آتا ہے، آخری تابعی 180 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ صحابہ کے شاگردوں کے دور میں، تابعین کے دور میں 180 ہجری تک بھی کوئی ربیع الاول کی کسی تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی آڑ میں کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ پھر صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد تبع تابعین کا دور جو 220 ہجری کو اختتام پذیر ہوتا ہے، اس دور تک بھی صحابہ کے شاگردوں کے دور میں بھی ربیع الاول عام مہینوں کی طرح آتا رہا اور گزرتا رہا، حتیٰ کہ چاروں کے چاروں ائمہ کرام جن کا دور 241 ہجری کو اختتام پذیر ہوتا ہے، جن کی تقلید کا جو ہے وہ سہارا لے کر مذہب بنائی جاتی ہیں، اپنے اعمال ان کے جو ہے وہ فقہ کے مطابق ڈھالے گئے، ان ائمہ کرام کے آخری دور تک بھی ربیع الاول کے مہینے میں کسی دن، کسی تاریخ کو کسی قسم کا کوئی اہتمام موجود نہیں تھا۔ یہ تو 241 ہجری تک جو ائمہ کا جو ہے وہ دور گزر گیا۔ اس کے بعد میں بھی حتیٰ کہ 4 صدی ہجری تک امت مسلمہ کہ اس وقت اتنی بدعت و خرافات بھی نہیں تھی، صحابہ کے تعلیم کے سے شاگرد در شاگرد نسلہ جاری و ساری تھا، مگر ربیع الاول میں کسی نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا۔ 4 صدی ہجری میں ایک عیاش قسم کا بادشاہ جو مسلک کے اعتبار سے شیعہ، وہ اپنی پسندیدہ 5 ہستیاں جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین، ان تمام جو ہے وہ ان کی یوم ولادت کے دن متعین کر کے ان 5 کی جو ہے وہ ایک چھٹے تو جو اس وقت کا حکمران ہوتا تھا اس کی سالگرہ کے دن پر بھی یہ خوشی کا اہتمام ہوتا تھا۔ سب سے پہلے فاطمی یہ شیعہ خلفاء نے جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا، اور پھر سب سے پہلے اس کو شاہ دینے والے، دلائل فراہم کرنے والے ابن تیمیہ کہ جن کا کریکٹر یہ ہے کہ بادشاہ کی اس قدر جو ہے وہ تعریفیں، اس قدر مبالغہ آرائی کہ بازار سے جائے نماز خریدا اور بادشاہ کو گفٹ کیا، اور اس کے بارے میں اپنی طرف سے اتنے قلاتے جمع کر دیے کہ میں نے حرم میں بیٹھ کے اس پہ اتنے نوافل پڑھے ہیں، اس پہ اتنے سجدے کیے ہیں، اتنے مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس تاجر سے، جس دکاندار سے وہ جائے نماز خرید کے لایا تھا، وہ بھی اسی مجلس میں بادشاہ سے کسی کام کی، اور وہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ بھئی یہ گفٹ پسند آیا، مجھ سے ہی خرید کے لایا۔ اور یہ درباری ملا جس نے سب سے پہلے ان 6 پنجتن پاک کے 5 اور موجودہ حکمران کے دنوں میں وہ خاص اہتمام خوشی کا کرنے کے جو دلائل فراہم کی کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جس کی عزت کی دھجیاں تب بکھر گئی کہ جب وہ تاجر کہتا ہے کہ یہ میں نے اسے دیا ہے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ہوگا، بڑا اچھا ہے۔ جبکہ اس نے کہا کہ میں نے حرم میں بیٹھ کے پتہ نہیں کتنے لاکھ اس پہ قرآن پڑھے ہیں، کتنے جو ہے وہ نوافل پڑھے ہیں، اب یہ بابرکت جائے نماز آپ کے لیے گفٹ کر رہا۔ تو بہرحال ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اپنے دین کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ 4 صدی سے پہلے مسلمان ربیع الاول کے کسی تاریخ، کسی قسم کے اہتمام سے نہ واقف تھے، کسی قسم کا کوئی اہتمام موجود نہیں تھا۔ اور اس کے بعد بھی کافی صدیاں جو ہیں یہ معاملہ کبھی آغاز ہوا، پھر جو ہے وہ اس کا اختتام ہو گیا، اور لیکن اب جو صورتحال ہے ہر سال گزشتہ سال سے بڑھ کر جو ہے وہ نئے سے نئے انداز میں جو ہے مسلمان اسلامی جو ہے وہ ملک میں
کہ جس کو ہم نے حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانیں قربان کی ہیں کہ ہم ایسی ریاست چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جن کو ختم کرنے کے لیے، جن سے روکنے کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور پھر اپنے ان غیر شرعی کاموں کو تقویت دینے کے لیے باقاعدہ دلائل نشر کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام کوئی بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت نہیں ہے، مگر یہ اچھا کام ہے، اس کے دلائل کتاب و سنت سے تراشے جا رہے ہیں۔ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ احباب کو بھی ان دلائل کی حیثیت کا علم ہونا چاہیے کہ اب کتاب و سنت سے دلائل تو نہیں ملتے، اب دلائل کہاں سے لیتے ہیں کہ بھئی ابو لہب کو جب بتایا گیا کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس نے جس انگلی سے اشارہ کر کے بتانے والی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اب مرنے کے بعد بچے کو خواب آیا جب وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے ابو لہب سے خواب میں پوچھا کہ بتاؤ اب آگے کیسا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ تو کوئی اچھا نہیں ہے، بس اس انگلی سے جو ہے وہ پلا دیا جاتا ہوں، کچھ پینے کو مل جاتا ہے، کوئی آسانی ہوتی ہے، بس اسی کہانی کو حدیث کی آڑ میں حدیث بنا کے جو ہے وہ فضائل میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو جی ایک کافر ہو کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی ہے، تو اگر ہم مسلمان خوشی کا اظہار کریں گے تو ہماری تو جنت پکی۔ تو اب صاحب عقل کو سوچنا بھی چاہیے کہ ہمارے دلائل قرآن و حدیث سے ہونے چاہیے، کسی کافر سے دلائل لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ ایسے انسان کے بارے میں کہ جس کے بارے میں کلیئر کٹ قرآن کی پوری صورت موجود ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ جس کے بارے میں اللہ واضح فرما چکے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آئے گا نہ اس کا کوئی کمائی اس کے کام آئے گی۔ حالانکہ لونڈی وہ بھی مال ہی ہوتی ہے، اللہ تو فرمائے رہے ہیں کہ اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، ہم اپنے مذہب کے دلائل تراشنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو کچھ آرام مل رہا ہے، جہنم میں بھی اس کی جو ہے وہ سزا میں تخفیف ہوتی ہے، اس کو کوئی راحت ملتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی دیگر جو اگر چلو اس کی سند کو چھوڑو ضعیف ہے، جیسے بھی ہے من گھڑت ہے، اگر صرف یہی دیکھ لیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی آپ نے جس کو دلیل بنایا ہے وہ ابو لہب ہر سال یہ کام کرتا تھا کہ جب اس نے دیکھا، حالانکہ وہ رشتہ دار تھا، پتہ چلا کہ جو بھائی فوت ہو چکا ہے، اگر یہ قصہ صحیح بھی مان لیں، یہ آخرت میں تو کلیئر ہے، قرآن کی نص موجود ہے، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا دنیا کے کسی فعل کا بھی۔ اب اس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ یہی سوچ لیں کہ جس کو ہم دلیل بنا رہے ہیں اس کا بھائی جو بیٹا پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہے، جب اس کو پتہ چلا کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے خوشی میں اگر کوئی اچھا کام کر بھی دیا، وہ تو بھتیجے کی خوشی میں کیا، اس نے کون سا کوئی نبی یا رسول سمجھ کے کوئی ایسا معاملہ کیا، اور یہ ہر سال تھوڑا کیا ہے، اور اس نے بھی اچھا کام ہی کیا ہے اپنے حساب سے کہ لونڈی آزاد کی ہے۔ تو تم بھی صدقہ خیرات کرو، جے ڈھول ڈمکا، جے لڑیاں، جے بھنگڑے، یہ تو ابو لہب نے بھی نہیں کیا۔ اور اسی طرح قرآن کی نصوص سے ثابت ہے کہ کافر کے اعمال جیسے کہ اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لیا جاتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، حالانکہ گزشتہ آیت سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہلے نمبر پر تو مراد قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ فرح کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، خوشی منانا نہیں۔ اور یہ جو ہم انداز اپناتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم خوشی مناتے ہیں، حالانکہ خوشی ہم اس انداز میں نہیں مناتی۔ عید الفطر کو ہم خوشی مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مسلمانوں کے خوشی کا دن ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، جو شریعت نے جو مسنون انداز دیا ہے ہمیں وہ اپناتے ہیں۔ عید الفطر میں بھی ہم خوشی اس انداز میں نہیں اپناتے، حالانکہ خوشی عید الفطر میں ہر مسلمان کو ہوتی ہے،
تو یہاں خوش ہونا مراد ہے، خوشی منانا مراد نہیں، اور خوشی کا یہ مروجہ انداز بھی عام خوشی کے موقع پر ہمارا اپنا انداز بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک ضعیف موضوع من گھڑت روایت کا سہارا لیا جاتا ہے کہ ولادت کی شب ملائکہ نے حضرت آمنہ کے دروازے پہ جو ہے وہ بھاگا پھر رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موضوع من گھڑت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا، فرشتوں نے صلات بھیجی ہے، سلام بھیجا ہے، آپ بھی درود پڑھیں، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح یہ جو انداز تم اپنا رہے ہو اس کا تو دین میں کوئی تعلق نہیں۔ تو جب فرشتوں نے ان کا جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا تو ہم کیوں نہ کریں اس کا سہارا لے کر۔ اور میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجے اس لیے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ خوشی کیسے منانی ہے، اگر غم آ جائے تو کیا انداز اپنانا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے خوشی کے، جتنے غم کے موقع پہ جو رسوم و رواج تھے، جو وہ سارے تو آپ نے ختم کیے ہیں۔ ایک ایک کا نام لے کر آئے، ایک ایک کا بتلا کے آپ نے جو ہے وہ ان سے روکا ہے کہ یہ انداز نہیں اپنانا۔ ان کے وہ کام تو جو غیر شرعی تھے ان سے تو روکا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے اچھے کاموں میں بھی ان کی مماثلت سے منع فرمایا کہ جو وہ کام اچھا بھی کرتے ہیں وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، کام اچھا ہے، مگر اس اچھے کام میں بھی اس کے انداز میں اور ہم مسلمانوں کے انداز میں تفریق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی جس طرح وہ آپ کی یوم میلاد پہ جو وہ عید منائیں، جو انداز اپنائیں، ہم بھی وہی انداز اپنانا شروع کر دیں۔ اس کے بارے میں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو انداز جیسا ہوگا اس کا کل قیامت کے دن انہی میں شمار ہوگا۔ تو دیگر بھی کئی باتیں ہیں، اب وقت ہو چکا ہے۔ آپ ایک بات اپنے پلے باندھ لیجئے، اللہ نے آپ کو عقل اور شعور دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے یوم ولادت پہ کسی بھی انداز میں کسی بھی عمل کی اگر قرآن کی کسی آیت میں یا پیغمبر کے کسی فرمان میں کچھ موجود ہوتا، سب سے پہلے اس پہ عمل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، صحابہ کرتے، پھر صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین کرتے۔ تو اگر آج ہم کہیں کہ اس آیت سے یہ کام ثابت ہوتا ہے تو اس آیت پہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عمل نہیں کیا، ائمہ کرام نے اس آیت پہ، اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ دلیل ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انداز اپنانا چاہیے، تو اس آیت اور اس حدیث پہ صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ائمہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین نے، انہوں نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر کسی آیت سے ایسا موجود ہوتا، کسی میں کوئی قرآن کی آیت ایسا بتلاتی، کسی حدیث سے ایسا انداز ملتا، سب سے زیادہ اس پہ عمل کرنے والے صحابہ کرام کو پاتے، سب سے زیادہ کہ قرآن کا کوئی حکم اور صحابہ نے وہ عمل نہ کیا ہو، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ تو آج ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے بارے میں دیکھیں، مگر صحابہ کے بارے میں دیکھیں کہ پیغمبر کی سنت ہے، یہ آج میں اور آپ پوچھتے ہیں کہ یہ داڑھی فرض ہے یا سنت ہے۔ صحابہ میں سے نہ کوئی صحابی بے نماز ملے گا، نہ بغیر داڑھی کے ملے گا، نہ کوئی سگریٹ، نہ کوئی بیڑا، نہ کوئی پان، نہ کوئی شرابی، نہ کوئی اس قسم کا۔ جو بھی قرآن نے یا پیغمبر نے منع کر دیا ہے، کسی صحابی سے وہ فعل سرزد نہیں ہوا۔ وہ تو ایسے تھے تو کسی آیت سے، کسی حدیث سے، ربیع الاول کی کسی تاریخ کو یہ انداز اپنانے کا ثبوت ملتا اور صحابہ اس پہ عمل نہ کرتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پتہ چلتا ہے یہ سارے بات کی پیداوار ہیں نبی کریم علیہ السلام کو جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم نے وہ مقاصد پورے کرنے ہیں۔ آپ کو شرک کے خاتمے کے لیے بھیجا ہے، جو آپ نے فرمایا ہے ہم نے اس کو ماننا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میرے سنت سے محبت کی وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ بازاروں میں بھنگڑا ڈالتا رہے، اذانیں ہوتی ہیں، نماز پڑھے نا،
روزے رکھتا نہیں، زکوٰۃ دیتا نہیں، حج فرض ہے کرتا نہیں، صدقہ خیرات کرتا نہیں، درود پڑھتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں، وہ بھنگڑے ڈال کے سمجھتا ہے کہ جنت پکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جو میرا انداز بھی اپنائے گا، میرے ساتھ ساتھ میرے انداز سے بھی محبت کرے گا، فقط احبانی، یہ سچا محبت کرنے والا ہے، کان معی فی الجنہ، ایسی محبت کرنے والے کل جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم بھی صحابہ کرام جیسا، تابعین جیسا، تبع تابعین جیسا، ائمہ کرام جیسا انداز اپنائیں گے، جیسے صحابہ کو آپ کا ساتھ جنت میں ملے گی انشاءاللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آج بھی جو صحابہ والا انداز، آپ صحابہ جیسا عقیدہ اور عمل اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی جنت میں ملے گی، پیغمبر کا ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا